الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 9 ہجری اور 10 ہجری میں جو وفود آئے تھے، بہت سارے قبیلے اور خاندان وفد کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرتے تھے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی 10 ہجری کے شروع میں ایک وفد آیا، وفد کندہ. یہ یمن کا ایک علاقہ ہے. وہاں کے لوگ تقریباً 80 لوگ، جن کے سردار اشعث ابن قیس رضی اللہ عنہ تھے، یہ اپنے 80 ساتھیوں کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جب آئے تو اس وقت انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے کہ کپڑوں کے کنارے پر چادر یا عبا جو جبہ ہوتا ہے اس کے کنارے پر ریشم لگا ہوا تھا. کپڑوں کے کنارے پر ریشم کی گوٹ لگاتے ہیں، جیسے عورتیں بھی یا مرد جو ہے اپنے کپڑوں پر گوٹ لگاتے ہیں، کنارے پر کوئی چمک کی چیز لگاتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کی جگہ پر کونے پر جو گوٹ لگائی تھی کپڑوں کے کنارے پر، وہ ریشم کی تھی. حالانکہ ریشم کا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، دنیا میں اس کو نہیں پہن سکتے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنائیں گے. تو انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ اس کی گوٹ، اس کے کنارے پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا، ریشم لگا ہوا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہیں. یعنی مسلمان ہو کر ہی ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں اور کچھ اسلام اور دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ کی خدمت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ یہ ریشم کا لباس یہ مردوں کے لیے تو جائز نہیں ہے. نہیں، وہ بہت زیادہ ریشم لگا ہوا تھا، اور ریشم بہت زیادہ ان کے کپڑوں پر لگا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو کہتے ہیں اتنی ان کے اندر اطاعت اور فرما برداری تھی کہ فوراً انہوں نے کپڑے نکال دیے اور کپڑوں کو پھاڑ دیا. صحابہ کرام اسی چیز کی وجہ سے بہت آگے بڑھ گئے کہ ان کے اندر اطاعت اور فرما برداری بہت اعلیٰ درجے کی تھی. جب جس وقت جہاں حکم پہنچ جاتا تھا فوراً وہ اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرتے تھے. اطاعت اور فرما برداری میں پیچھے نہیں رہتے تھے. جو کوئی اللہ کا حکم یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سامنے آتا تھا تو جس حال میں ہوتے تھے تو وہ مصلحتوں، تقاضوں اور اپنے حالات کو نہیں دیکھتے تھے. ہر حال میں فرما برداری، بس حکم سن لیا، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے. اس لیے فوراً انہوں نے کپڑے اتار کر پھینک دیا اور اس کو کاٹ دیا.
خیر اشعث ابن قیس یہ لوگ مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سردار جو تھے اشعث ابن قیس، ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی بیٹا ہے، تمہیں کچھ اولاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب نکل رہے تھے آپ کی طرف سفر کے لیے، جب مجھے ایک لڑکا ہوا ہے، اور آگے انہوں نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنَّ مَكَانَهُ شَبِعَ الْقَوْمِ، میری خواہش تھی کہ کاش مجھے وہ لڑکا نہ ہوتا، اولاد کے بجائے میری قوم کا پیٹ بھر جاتا. میری قوم وہاں اس زمانے میں قحط ہوگا، لوگ بھوکے ہیں ان کے قوم کے. تو دیکھیں ان کو کتنا اپنی قوم کا درد ہے، اپنی قوم کی کتنی فکر ہے. ان کو کہنے لگے لَوَدِدْتُ أَنَّ مَكَانَهُ شَبِعَ الْقَوْمِ، کاش مجھے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت نہ دیتے، اس کی جگہ پر میری قوم کا پیٹ بھر جاتا، وہ خوشحال ہو جاتے، ان کی تنگی اور فقر و فاقہ دور ہو جاتا. تو یہ میری خواہش تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولن ذلک، یہ مت کہو، ایسا مت کہو، اولاد سے انکار مت کرو، کیونکہ اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. آگے فرمایا فإن فیہم قرۃ عین، بعض اولادیں، کچھ اولادیں ایسی ہوتی جو انسان کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے. وفیہم اجرا اذا قبضوا، اور جب اولاد بچپن میں مر جائے، انتقال ہو جائے، تو اس پر اجر بھی ملتا ہے. یہ فرمایا کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. بعض اولادیں انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ظاہر سی بات ہے اولاد اتنی اچھی، اتنی مطیع اور فرمانبردار، ماں باپ کے لیے خدمت کرنے والی اور ماں باپ کو سہارا دینے والی، ماں باپ کا نام روشن کرنے والی، تو دنیا میں ایسی اولاد کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، انسان کو خوشی ہوتی ہے. آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا مطلب انسان خوش ہوتا ہے. تو کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. اس لیے قرآن میں جو دعا سکھائی ہے اولاد کے لیے دعا کرنا، بیوی کے لیے، تو اس میں یہی لفظ ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. خیر ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آگے فرمایا کہ لیکن یہ اولاد جو ہے کبھی کبھی انسان کے لیے الولد مجبنۃ مبخلۃ مجہلۃ، یہ انسان کے بخل کا بھی ذریعہ بنتی ہے، انسان کی بزدلی کا بھی ذریعہ بنتی ہے، جہالت کا بھی ذریعہ بنتی ہے. بعض مرتبہ انسان کی بزدلی کا بھی ذریعہ بنتی ہے کہ انسان ان کی وجہ سے بزدل ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑنے سے گھبراتا ہے کہ میں اگر لڑنے جاؤں گا، جہاد میں چلا گیا، کافروں سے لڑنے کے لیے چلا گیا، تو اگر میں وہاں شہید ہو گیا تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ سوچ کر آدمی پھر جہاد چھوڑ دیتا ہے، لڑنے سے کتراتا ہے. یہ اولاد کبھی بزدل بھی بناتی ہے، کبھی کنجوس بھی بنا دیتی ہے. انسان اولاد کے لیے پھر سیونگ کرتا ہے، پیسوں کو بچانا شروع کرتا ہے. اولاد جب تک نہیں، جب تک فل خرچ کرتا ہے، پیسے اڑاتا رہتا ہے، اپنی خواہشیں پوری کرے گا، اس کو بچت کی کوئی فکر نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی اولاد ہو گئی تب اس کو بچت کی فکر ہو جاتی ہے. یہ اولاد انسان کو کنجوس بنا دیتی ہے. بعض اولادیں انسان کو کنجوس بناتی ہیں، انسان کو بزدل بناتی ہیں، انسان کو جاہل رکھتی ہے، انسان کو غم میں ڈالتی ہے. کہ اولاد بیمار ہو جائے یا ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آدمی غمگین ہو جاتا ہے، حالانکہ باپ کو کچھ نہیں ہے، باپ کو بیماری نہیں ہے، بیماری اولاد کو ہے، لیکن ماں اور باپ بے چین ہو جاتے ہیں، وہ بھی غم زدہ ہو جاتے ہیں اولاد کی وجہ سے. خیر پھر اس کے بعد ایک اور وفد آیا، حضر موت. یہ کندہ کے وفد کے ساتھ ہی ایک اور وفد آیا، حضر موت ایک جگہ تھی یمن میں ہی، وہاں سے ایک وفد آیا. ان میں ایک مشہور صحابی تھے سوید ابن حنظلیہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضر موت سے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے، آپ کے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے، تو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ایک شہزادے ہو گئے، وائل ابن حجر. وائل ابن حجر یہ اس یمن کے علاقے کے بادشاہوں کی اولاد مانے جاتے تھے. یہ شہزادے تھے، بادشاہوں کی نسل سے تھے. تو یہ سوید ابن حنظلیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلے تو ہمارے ساتھ یہ وائل ابن حجر بھی ہو گئے، جو بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، شہزادے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے. اچانک راستے میں کسی نے ان پر حملہ کر دیا. یہ وائل ابن حجر جو تھے ان کی وجہ سے قافلے پر حملہ ہو گیا. ان کے کچھ دشمن تھے شہزادے کے،
تو ان کی وجہ سے صحابہ کے اس قافلے پر یہ حضر موت کے اس قافلے پر حملہ ہو گیا۔ تو یہ سوید ابن حنظلیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ قافلے والے جو حملہ کرنے والے لوگ تھے وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی وائل ابن حجر، حالانکہ تھے وہی، لیکن حضرت سوید ابن حنظلیہ نے قسم دلا کر ان کو یقین دلایا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تم جو سمجھ رہے ہیں وائل ابن حجر وہ نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے قسم دے کر یقین دلایا، قسم کھائی، اللہ کی قسم کھا کر ان کو کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مسئلہ پوچھا۔ لیکن صحابہ کرام کوئی بھی کام کرتے تھے تو فوراً مسئلہ بھی پوچھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے بیچ میں جھوٹی قسم کھا لی، یہ میرے بھائی نہیں ہے، لیکن ان کی جان بچانے کے لیے مجھے قسم کھانا پڑی۔ لوگوں نے، ان کے دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا، اگر ہم کہتے کہ یہ ہمارے قبیلے کے نہیں ہیں، یہ وہی ہیں جن کو تم تلاش کر رہے ہو، تو لوگ ان کو قتل کر دیتے، اس لیے مجھے قسم کھانی پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم تو سچے ہو، تم نے صحیح قسم کھائی ہے، کیونکہ المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہی ہوتا ہے۔ تم نے قسم کھا کر کہا یہ میرا بھائی ہے، تو یہ مسلمان ہے، تم بھی مسلمان ہو، تو تم دونوں بھائی ہو، یہ قسم جھوٹی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زمین ان کو عطا فرمائی۔ ان کے اندر بہت جذبہ تھا دین سیکھنے کا، نماز وغیرہ سیکھنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نماز سیکھی، اعمال سیکھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جاگیر دی، کچھ جگہ زمین وغیرہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیے میں عطا فرمائی۔ جب ان کو زمین ملی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کو وہ زمین بتا کراؤ، ان کو وہ زمین ان کے حوالے کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ گئے، یہ اونٹنی پر سوار تھے۔ وائل ابن حجر شہزادے بادشاہوں کی اولاد تھے، مسلمان ہو گئے، تو یہ اونٹنی پر سوار تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیدل۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو، اردفنی، مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو، تمہارے پاس سواری ہے، میں پیدل ہوں، مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو۔ تو وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، بادشاہوں کے اولاد تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم بادشاہوں کے پیچھے بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، تم بادشاہوں کے پیچھے بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے پیدل ہی چلو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ننگے پیر تھے، سواری بھی نہیں تھی ان کے پاس اور پیر میں کچھ تھا بھی نہیں، وہ اس گرمی میں، عرب کی گرمی میں پیدل چل رہے، ان کے پیر جل رہے تھے، پیر کو چٹکے لگ رہے گرمی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو کم سے کم اپنا جوتا مجھے دے دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کم سے کم اپنا جوتا مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں اگر اس دھوپ سے بچنا ہے تو یہ میری سواری کے سائے میں چلتے جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ خیر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گئے اور زمین ان کے حوالے کی۔ بعد میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے اور پورے مسلمانوں کے امیر بن گئے، بادشاہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورے مسلمانوں کے ملک کے امیر تھے۔ وہ جتنی اسلامی حکومت تھی سب کے امیر تھے۔ جب ایک مرتبہ یہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، کوئی مسئلہ، کوئی حاجت لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق دیکھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ویسے بھی حلم میں، بردباری میں، اخلاق میں بہت مشہور تھے، حلم میں، بردباری میں، اخلاق میں بہت مشہور تھے، بہت ان کے اندر حلم، بردباری، برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ تو یہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ یہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے جب یہ بادشاہ بن گئے تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، اس وقت یہ ان کے پاس گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیسا سلوک کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اوپر بلایا اور تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ دیکھیں یہ ہے اخلاق، تخت پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا
اور ان کو وہ واقعہ بھی یاد دلایا کہ جب تم پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور حضور نے تمہیں زمین حوالے کرنے کے لیے مجھے بھیجا تھا تو تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یاد ہے؟ تم نے مجھے پیدل چلایا، اپنے پیچھے بھی نہیں بٹھایا اور جوتا بھی نہیں دیا اپنا، میں ویسے ہی چلتا رہا۔ تو وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کاش اس وقت مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو تو اپنے سامنے بٹھا دیتا، میں اپنے آگے تمہیں سوار کر دیتا کہ تم اتنی اونچی شخصیت ہو، اتنے اونچا مقام تمہیں ملنے والا ہے، تو میں تم کو اپنے آگے بٹھا دیتا۔ خیر، پھر اس کے بعد ایک اور وفد آیا، اس کے بعد جو ہے ایک اور وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس میں ہانی ابن یزید ایک صحابی تھے جن کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، ان کو ابو الحکم کہتے تھے لوگ۔ یہ بنو مزحج، ایک قبیلہ بنو مزحج، اس کا وفد تھا، اس میں ہانی ابن یزید ان کے بڑے آدمی تھے، سردار تھے، تو لوگ ان کو ابو الحکم کہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ لوگ ان کو، ان کے خاندان والے، ان کے قبیلے والے سب ابو الحکم ابو الحکم، یعنی فیصلہ کرنے میں، کیونکہ بہت عقل مند تھے، وہ فیصلہ کرنے میں بہت مشہور تھے، اس لیے لوگ ان کو ابو الحکم کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، اللہ ہی حکم ہے، اصل فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے، تمہیں لوگ کیوں حکم کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ہانی ابن زید، کہ تم کو لوگ ابو الحکم کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میری قوم میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو لوگ مجھے حکم بناتے ہیں، مجھے جج بنا دیتے ہیں، مجھے فیصل بناتے ہیں کہ تم فیصلہ کرو، میں فیصلہ کرتا ہوں، سب مان لیتے ہیں، اس وجہ سے لوگ مجھے ابو الحکم کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے 3 لڑکے ہیں۔ تو کہا بڑے لڑکے کا نام، کہا شریح نام تھا ان کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تم ابو الحکم نہیں، ابو شریح، کنیت، یہ جو انسان کا بڑا بیٹا ہوتا ہے، بڑے بیٹے کے نام پر اکثر آدمی کا نام رکھا جاتا ہے شروع میں ابو لگا کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ابو الحکم نہیں بلکہ ابو شریح ہو، آج سے تمہارا نام ابو شریح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ دیا ابو شریح۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جو ہے، یہ جو جتنے لوگ آئے تھے بنو مزحج کے، حضرت ابو شریح کہتے ہیں کہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی جگہ اور کوئی جاگیر وغیرہ سب کو ہدیے میں دی۔ جب یہ جانے لگے تو یہ ابو شریح رضی اللہ عنہ جو سردار تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو میرے لیے جنت کو واجب کر دے، ایسا عمل بتلا دیجئے جس کی وجہ سے مجھ پر جنت واجب ہو جائے۔ اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ طیب الکلام، بہت اہم باتیں ہیں، آسان ہیں اور اس کا نفع بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، ڈائریکٹ جنت واجب ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ جنت واجب ہو رہی ہے، اتنے بڑے اعمال ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے ایسے اعمال بتلا دیجئے کہ جن کی وجہ سے مجھ پر جنت واجب ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا طیب الکلام، اچھے سے بات کرنا۔ ہاں، یہ اچھے سے بات کرنا، کوئی بھی ملے، کوئی مسلمان سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر اچھے سے بات کرنا، منہ چڑھا کر، ترش روئی کے ساتھ، جھڑک کر، غصے میں بات نہیں کرنا ہے، یہ سچے مومن کی نشانی نہیں ہے۔ جھڑک کر بات کرنا، غصے سے بات کرنا، بات بات میں غصے ہو جانا، جھڑک دینا، کسی کا دل توڑ دینا نہیں۔ دیکھیں، جنت واجب کرنے والا عمل ہے طیب الکلام، اچھے سے بات کرو، خوش دلی سے، چہرہ اچھا بنا کر، خوش اخلاقی سے، میٹھے انداز میں لوگوں سے بات کرو۔ سب سے پہلا مجھے جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ آج دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی عادت ہی ہو گئی کہ وہ جھڑک کر بات کرتے ہیں، غصے سے بات کرتے ہیں اور اسی کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کمال نہیں ہے، یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمی ہے انسان کے اندر۔ کمال یہ ہے کہ آدمی خوش دلی کے ساتھ بات کرے، مسکرا کر بات کرے، اچھے سے بات کرے کہ لوگ خوش ہوں، اس سے اللہ بھی خوش ہوگا کہ جنت مل رہی ہے،
جنت واجب ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہا ہے، اور لوگ بھی ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خوش اخلاقی کے ساتھ مسکرا کر اچھے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھو ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ قریب آتے ہیں، اور جو ترش روئی کے ساتھ منہ چڑھا کر غصے میں بات کرتے ہیں، بات بات پر جھڑک دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلی چیز طیب الکلام، نرمی سے بات کرو، اچھے سے بات کرو، خوش دلی سے بات کرو۔ دوسرے بذل السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام خوب عام کرو، زیادہ سے زیادہ سلام۔ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جتنا سلام کرے گا اتنی سلامتی میں آئے گا، اتنی حفاظت میں آئے گا، تو اس لیے سلام کو عام کرو، اس سے محبت عام ہوتی ہے۔ پھر تیسرا فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ دیکھیں یہ 3 عمل انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی چیز بتلا دیجئے کہ جو جنت واجب کر دے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 عمل بتائے، جس میں سے تیسرا عمل ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، کھانا کھلانا۔ اس پر کتنے، اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جنت واجب ہوتی ہے کھانا کھلانے سے، کھانا کھلانے سے جنت واجب ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آسانی کے ساتھ جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کا عمل، اس کا فارمولہ بتلایا گیا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اس میں بھی اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اس میں تیسرا عمل دوسرا ہے، تیسرا عمل بدل گیا۔ تیسرا عمل بتلایا اس حدیث میں کہ جب لوگ رات کو سوتے ہوں اس وقت نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ کتنا بڑا عمل ہے، آسانی کے، سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، فتنوں سے۔ آج کل تو جنت میں جانا ویسے بھی بہت مشکل ہو گیا، فتنوں کا زمانہ ہے، آدمی کس قدم پر بھٹک جائے گا، کس گمراہ فرقے میں گھس جائے گا، کس گمراہ فتنے کا شکار ہو جائے گا، انسان موت تک نہیں بتا سکتا۔ موت تک کس کی گارنٹی نہیں ہے کہ کون جو ہے حق پر قائم رہے گا یا نہیں رہے گا، کبھی بھی آدمی بھٹک سکتا ہے، کسی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، اس کے قدم جنت کی راہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل بتلا دیے، 3 عمل کر لو سلامتی کے ساتھ، یعنی حفاظت کے ساتھ، فتنوں سے، آفتوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دیں گے۔ اس میں ایک تو سلام کرنا اور دوسرے کھانا کھلانا۔ تو خیر بات چل رہی کھانا کھلانا کتنا بڑا عمل ہے، تو ایک حدیث میں فرمایا کہ اس سے جنت واجب ہوتی ہے، اس حدیث میں فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ انسان جنت میں جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں، ان فی الجنت لغرفا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں ہیں کہ اندر سے باہر کا اور باہر کے اندر اندر سے باہر کی چیزیں اور باہر سے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ایک اعرابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمن ہی ہے یا رسول اللہ، وہ جو جنت کے محلات اور بالا خانے وہ کس کو ملنے والے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 باتیں، لمن اطاب الکلام، وہی جو اچھے سے بات کرے، کسی سے بھی بات کرے تو میٹھے انداز سے، مسکرا کر، خوش دلی کے ساتھ، ترش روئی سے منہ چڑھا کر غصے سے بات نہ کرے، اچھے سے بات کرے۔ لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، اس میں بھی دوسرا عمل بتلایا، لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اب اندازہ لگائے کہ کھانا کھلانا کتنا بڑا عمل ہے، کھانا کھلانا کتنا بڑا عمل ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے مل رہے ہیں، اور جنت میں آدمی، جنت واجب ہو رہی ہے، جنت میں داخلہ مل رہا ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا 3 چیزیں جنت درجات کو بلند کرنے والی ہیں، اس میں ایک عمل اطعام الطعام، کھانا کھلانا، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے سخیوں کے سردار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو صحابہ کرام نے اپنایا۔ وہ صحابہ کرام بھی کتنا کھلانے والے تھے، کتنا کھلاتے رہے، کتنا خرچ کرتے رہے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جو اکیلے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، بیماری میں ان کی خواہش ہو رہی ہے کہ مجھے انگور کھانا ہے، بیماری میں ان کی خواہش ہو رہی ہے مجھے انگور کھانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور یہ مشہور تھے صحابہ کرام میں، سنتوں پر عمل کرنے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بہت مشہور تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور یہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، کھانا کھاتے وقت کچھ نہ کچھ کسی کو دیتے تھے، کسی کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے جب بھی کھانا کھاتے تھے۔ تو بیمار ہو گئے، بیماری میں ان کی خواہش ہو رہی کہ مجھے انگور کھانا ہے۔ ان کی بیوی کا نام حضرت صفیہ تھا، حضرت صفیہ ان کی بیوی نے 1 درہم دے کر انگور کا ایک خوشہ منگایا، انگور کا ایک خوشہ
اب جیسے ہی وہ جو انگور لینے کے لیے گیا تھا وہ گھر میں آیا، اس کے پیچھے پیچھے مانگنے والا بھی آ گیا، اس کے پیچھے پیچھے ایک سائل آ گیا، مانگنے والا آ گیا، اور اس نے آواز لگائی اللہ کے نام پر دے دو. اس نے آواز لگائی کہ میں مانگنے والا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ انگور نہیں کھائے، کہا وہ اس مانگنے والے کو دے دو. دوسری مرتبہ پھر 1 درہم دے کر انگور منگائے، پھر ایک مانگنے والا آ گیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دوسری مرتبہ بھی نہیں کھائے، کہا اس مانگنے والے کو دے دو. تیسری مرتبہ ان کی بیوی نے مانگنے والے وہاں کسی کو کھڑا کیا اور کہا کہ مانگنے والے کو الگ سے پیسے دے دو اور کہو کہ یہ جب کھانے لگے، جب کوئی بھی مانگنے والا نہ آئے ورنہ یہ کھائیں گے ہی نہیں. اس طریقے سے ان کو سارے فقیروں کو، مانگنے والوں کو ہٹایا گیا اور پھر ان کو کھلایا گیا جب انہوں نے کھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روزے دار ہے اور ایک ہی روٹی ان کے پاس ہے، رغیف، ایک روٹی بس ان کے پاس تھی. اب ایک مانگنے والا آ گیا، اب خود روزے سے ہیں تو اپنی خادمہ سے کہا کہ روٹی اس کو دے دو. تو خادمہ نے یاد دلایا کہ آپ روزے دار ہیں تو افطار میں کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، دے دو، کوئی بات نہیں، یہ دے دو اس کو. روٹی دے دی گئی. وہ خادمہ کہتی ہیں کہ جب شام کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں بات ڈالی، کسی نے ہمارے گھر میں بکری بھیج دی، بنی ہوئی بکری آ گئی اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی کھانے کی چیزیں تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دسترخوان پر بیٹھ گئی اور اپنی خادمہ سے کہا دیکھو یہ تمہاری روٹی سے یہ بہت اچھی چیز ہے، تم نے روٹی اللہ کے نام پر دے دی، کسی غریب کو، کسی مانگنے والے کو کھلا دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں روٹی کے بجائے گوشت دے دیا کھانے کے لیے. ان کا یقین بھی دیکھیں اور دیکھیں صفت کیسی ہے ان کے اندر، کیسے وہ لوگ کھلانے والے تھے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے کسی کو کھانا کھلانا. انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کے، اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے اور اس سے کتنی بڑی بڑی آفتیں بھی ٹل جاتی ہیں. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ باہر نکلی، کہیں سفر پر جا رہی تھی. اچانک ایک بھیڑیا آیا، کوئی جانور آیا اور اس نے اس کے بچے کو منہ میں اٹھا لیا، بچے کو منہ میں اٹھایا اور وہ بھاگنے لگا، وہ بچے کو لے کر جانے لگا. اس عورت کے پاس اس وقت جو ہے صدقہ کرنے کے لیے کیا تھا؟ بس روٹی تھی. اس نے وہ روٹی صدقہ کر دی. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور وہ جانور اس کا بچہ چھوڑ کر بھاگ گیا. اتنی تیزی سے یہ عمل قبول ہوتا ہے، کسی کو کھلانا اتنی تیزی سے یہ عمل قبول ہوتا ہے. آج کل یہ کھلانے کی عادت ہمارے اندر سے کم ہوتی ہے، ہم ہر اعتبار سے تنگ ہو گئے، دل تنگ ہے ہمارے، سوچ چھوٹی ہے. مہمانوں سے ہم جو ہے مہمان آنے پر خوش ہونے کے بجائے ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں. کسی کو کھانا دینے پر ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، دل میں ناخوشگواری پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ کھلانے پر اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں. یہ بڑا عمل ہے، جنت کو واجب کرنے والا، درجات کو بلند کرنے والا، آفتوں سے بچانے والا. پہلے زمانے میں مسلمانوں کی سبحان اللہ، ہمارے جو اسلاف تھے، اکابرین تھے، ان کیسی عادت تھی ان کی، خود بھوکے رہ کر کھلایا کرتے تھے وہ لوگ. دمشق میں جب مسلمانوں کا وہ دارالخلافہ تھا، یعنی مسلمانوں کا کیپٹل تھا، وہاں راجدھانی تھی، وہاں سے حکومت کرتے تھے مسلمان بادشاہ. تو اس زمانے میں ایک مرتبہ دمشق میں ایسا وقت آیا، ملک شام کا شہر ہے دمشق، وہاں پر ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے جو ہے مسلمانوں نے بڑی بڑی جائیدادیں، اپنے گھر ہے، اپنے باغات ہیں، اپنی زمینیں ہیں، وہ وقف کرنا شروع کر دی طلباء کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسافروں کے لیے. ایسے انہوں نے وقف کرنا شروع کی. اتنے زیادہ زمینیں، اتنی جائیدادیں وقف کی کہ حکومت پریشان ہو گئی. تو اب حکومت نے کیا کیا؟ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے انہوں نے جو ہے ایک دفتر بنایا اور پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ اب جو بھی وقف کرے گا، جسے بھی وقف کرنا ہو، کوئی زمین یا باغ وغیرہ وقف کرنا ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ اس دفتر سے رابطہ قائم کرے، اس دفتر میں آ کر پوچھے کہ کہاں وقف کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایسا رہا تھا کہ جب ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، نظام نہیں تھا، دفتر وغیرہ نہیں تھا، تو لوگ جو ہے ایک ہی چیز کے لیے کئی جائیدادیں وقف کر رہے تھے. ایک ہی کام کے لیے کہیں جائیدادیں، کہیں زمینیں، کہیں باغ ہو جا رہی، دوسری طرف جو ہے دوسری چیزیں رہ جا رہی. جہاں خرچ کرنا ہے ایک ہی جگہ پر سارا مال لگ جا رہا ہے، تو ریپیٹ ہو رہی تھی.
تو اس لیے انہوں نے ایک دفتر بنایا. اس زمانے میں جو وہاں کے سب سے بڑے شیخ الاسلام شیخ مزی بہت بڑے محدث ہیں, ان کو انہوں نے ان کا جو صدر بنا دیا, اس مجلس کا, اس دفتر کا صدر بنا دیا. اور ان کے تحت کہ جس کو بھی وقف کرنا ہے, کوئی جائیداد وقف کرنی ہے, تو ان سے پہلے رابطہ کرے, ان سے پوچھے کہ میں یہ جائیداد کہاں دوں, پھر وقف کرے. تو اس زمانے میں ایک مسلمان عورت تھی, اس نے ایک بہت بڑا باغ وقف کرنے کا ارادہ کیا, اور اس نے وہ شیخ الاسلام جو تھے ان سے رابطہ قائم کیا. ان سے رابطہ قائم کیا کہ مجھے یہ میرا باغ ہے, یہ وقف کرنا ہے, میں کیسے وقف کروں, کس جگہ پر اس کو, کس مقصد کے لیے اس کو وقف کروں, کون سی جگہ خالی ہے, آپ مجھے بتائیے. سبحان اللہ, کیسے مسلمان تھے, اللہ اکبر. اللہ کرے کہ یہ صفات ہمارے اندر دوبارہ پیدا ہو جائیں تو مسلمانوں کو عروج مل جائے گا. مسلمان کیسے تھے اس زمانے کے. تو شیخ الاسلام جو تھے شیخ مزی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس عورت سے کہا کہ ابھی تو بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے, مدرسوں کے لیے, علماء کے لیے, طلباء کے لیے یہ تو سب جگہ فل ہے, یہاں تو وقف نہیں کر سکتے. ہاں ایک جگہ خالی ہے, تمہیں اگر وقف کرنا ہے تو وقف کرو. کہے کے لیے کہ ہمارے ملک میں سائبریا ایک ملک ہے جہاں پر سردی بہت زیادہ پڑتی ہے, برف باری ہوتی ہے. تو سائبریا سے ہمارے ملک میں 4 مہینے کے لیے پرندے آتے ہیں, 4 مہینے کے لیے, وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ پرندے ہمارے علاقے میں آ کر رہتے ہیں. ان پرندوں کی غذا کے لیے اور ان پرندوں کے علاج کے لیے اپنی جائیداد وقف کرو. تو اس عورت نے اپنا پورا باغ ان پرندوں کے لیے وقف کر دیا. اندازہ لگائیں, مسلمان جب کھلاتے تھے, جب جو ہے نیکیاں کا, جنت کا شوق تھا ان کو, جنت حاصل کرنا ہے, جنت واجب کرنا ہے, جنت کے درجات حاصل کرنے ہیں, تو وہ جانوروں تک کی فکر کرتے تھے. پرندوں کی فکر ہو رہی ہے. آج اللہ معاف کرے, ہمیں پڑوسیوں کی فکر نہیں ہے, ہمیں اپنے رشتہ داروں کی. کورونا میں ایسے بھی کتنے واقعات ہم نے خود سنے, دیکھے کہ باپ جو ہے بیٹے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں, بیٹا باپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں, پڑوسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. یہ اسلامی صفات تھوڑی ہے, یہ مومنانہ صفات تھوڑی ہے. مومن تو کس کی, جانوروں تک کی فکر کر رہا ہے, وہ اصل مومن ہوتے تھے. اللہ کرے کہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں, آمین. خیر, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ 3 چیزیں بتلائی کہ جنت واجب کرنا ہے تو یہ 3 کام کرو. طیب الکلام, نرمی سے بات کرو, اچھے سے بات کرو, جس سے بھی ملے خوش دلی کے ساتھ مسکرا کر بات کرو, یہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. دوسرے, سلام کو پھیلاؤ, اور تیسرے, کھانا کھلاؤ. تو